مسلمان اور مسلمان کا مقصد یہ مسلسل جد و جہد کا نام ہے، مسلسل کوشش میں رہنا، اپنی روحانی ترقی کے لیے بھی، معاشی ترقی کے لیے بھی، دینی عروج کے لیے بھی، اسلامی اقدار کے لیے مسلسل کوشش میں رہنا، مسلسل دوسروں کو لے کے چلنے کے لیے، دوسروں کو پیغام حق دینے کے لیے، کفر کو پیغام دین دینے کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا، یہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف سے مقصد دیا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لیکن یاد رکھنا تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے لوگوں کو معروف کا حکم دینا ہے اور منکرات سے منع کرنا ہے۔ مقصود اگر زندگی میں کچھ ہو پھر زندگی صحیح گزرتی ہے۔ بے مقصد جب یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں تو آہستہ آہستہ پریشان رہنے لگ جاتے ہیں۔ مقاصد کیا تھے؟ مقصد یہ تھا کہ میں نے 2-4 کروڑ روپیہ زندگی میں جمع کرنا ہے، تو ہو گیا جمع، اب کیا کرے؟ اب پریشان رہنے لگ گیا، اب کہتا ہے پتہ نہیں سارا کچھ ہے، میرا دل ہی نہیں لگتا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ میں نے بہت اچھی بلڈنگ بنانی ہے، بہترین مکان بنانا ہے، تو بن گیا مکان، اب بھائی یہ چھوٹے مقاصد تھے۔ میں نے ملک سے باہر جانا ہے، جا کے سیٹ ہونا ہے، تو ہو گیا سیٹ۔ اب مقاصد جب تک بڑا نہیں ہوتا، مسلمان مقصد حیات کو جب تک پہنچتا نہیں اور جب تک وہ صحیح ڈائریکشن پر چڑھتا نہیں، اتنی دیر وہ پریشان ہے۔ وہ ٹامک تو یہاں ضرور مارتا ہے، وہ والی بیماریاں ڈھونڈ کے لے آتا ہے جو دراصل اس کی بیماریاں ہیں ہی نہیں۔ وہ ڈھونڈتا چونکہ ان چیزوں کو ہے، پھر علاج بھی انہی کا کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی با مقصد بنائیں۔ مقصد کیا ہو؟ نیری روٹی کمانا مقصد نہ ہو، روٹی کمائیں بھی اور لوگوں کو کھلائیں بھی۔ آپ اگر اس لیے مال بڑھائیں گے کہ میں مالدار ہو جاؤں تو یہ تو محمود نہیں، یہ پیارا نہیں آپ کا یہ نظریہ۔ لیکن اگر مال اس لیے کمائیں کہ یا اللہ پیسے دینا، پر مجھے طریقہ بھی حضرت عثمان غنی والا دینا، مجھے سلیقہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف والا دینا۔ آپ اگر مقاصد کے تحت زندگی گزاریں گے تو بے چین نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس زندگیوں کو دیکھیں تو کوئی مقصد تھا، کچھ پیچھے چھا جس کے لیے وہ جد و جہد کر رہے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ایک بات کرتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا کا شمار بظاہر ابھی بچوں میں ہوتا تھا جب کلمہ پڑھا، اور جب ساری برادری اکٹھی تھی اور حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، کون کون میرے ساتھ دین کی مدد کرے گا، کون مشکل وقت میں حفاظت کرے گا، تو سب چپ رہے۔ حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں محافظ بھی بنوں گا اور دین کا مددگار بھی بنوں گا۔ اب ایک مقصد بنا لیا ہے کہ میں نے تلوار لینی ہے، میں نے دین کی حفاظت کرنی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ ایک مقصد تو ہے نا یار، ایک پروگرام بنا لیا ہے۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے۔ ایک موقع ایسا آیا جہاں میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم مدینے میں میرے پیچھے رہو، بچے ہیں، عورتیں ہیں، نگہبانی ہے، اور میں اس لیے اسی طرح تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ ایک موقع پر صرف چھوڑ کے گئے، جہاد پہ ساتھ نہیں لے کے گئے، تو حضرت علی رونے لگے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ بچہ ہمارا بھی روتا ہے، پر وہ کہتا ہے میں نے سیر کے لیے جانا ہے۔ مقصود کچھ اور بنا لیا ہے نا۔ پیسے ہمارے بچے بھی مانگتے ہیں، پر وہ کہتے ہیں کہ ٹور جا رہا ہے، میں نے ساتھ جانا ہے۔ ہمیں بھی رونا آتا ہے کئی دفعہ، لیکن وہ جو پارٹی ہم نے قابو کرنی تھی وہ کوئی اور کر کے لے گیا۔ یہ تو گاہک میرا تھا، یہ دائیں بائیں کیسے نکل گیا۔ رونا تک آ جاتا ہے، ان کا بھی رونا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت ہارون کو جناب موسیٰ کلیم چھوڑ کے گئے تھے۔ بھائی ایک مقصود تھا کہ میں نے میدان میں رہنا ہے، ایک ارادہ کیا تھا، ایک پروگرام بنایا تھا، پھر ساری زندگی وہ میدان میں رہے۔
ان کو جب خنجر لگا نا کوفے کی جامع مسجد کے قریب، تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہائے کرتا ہے، بیٹے کو آواز دیتا ہے، نصیحتیں لکھواتا ہے. لیکن مولا علی کو خنجر لگا تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، لو بھائی لوگو رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا ہوں. ایک مقصود بنایا تھا نا، آج میں اس مقصود تک پہنچ گیا. یار کوئی مقصد تو ہو. لو سنو بات، بخاری میں موجود ہے. ایک خاتون تھی جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی. مشکل کام ہے. چلیں آپ بتائیں مجھے، مسجد کے اندر جھاڑو دینا آسان ہے کہ مسجد کا صدر بننا آسان ہے؟ نہیں، صدر بننا ہی سوکھا دے. اس لیے کہ صدر بن کے کرنا کچھ نہیں، نہ آرڈر ہی جاری کرنا ہے. اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا. اس لیے اچھا زیادہ اجر والا کام تو یہ نا کہ اللہ کا گھر صاف کیا جائے. میں نے تو علماء سے کئی جگہ کہا ہے کہ اس عہدے کا نا آپ کوئی نام بدل دیں، اس سیٹ کا نگران کر دیں، سرپرست کر دیں. کیونکہ جب صدر آپ کہہ دیتے ہیں نا، تو صدر پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے. اور صدر اگر با اختیار ہو تو پہلا کام اسمبلیاں توڑنے کا کرتا ہے، تو پھر مشکل ہو جائے گی. ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی. کوئی مقصد تو ہے نا یار. یعنی جمعے والے دن میں نے جھاڑو دینا ہے، کوئی مقصد تو ہے. میں نے یار اللہ کے گھر، اللہ کا گھر سمجھ کے، کمیٹی کی مسجد سمجھ کے نہیں، محلے کی مسجد سمجھ کے نہیں، رب کا گھر سمجھ کے میں نے یار وہ واش روم صاف کرنے ہیں جن کے اندر لوگ گزرتے ہیں اور نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے لوگ وضو سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں. ایک مقصود ہے، ایک ارادہ کر لیا ہے، کوئی پروگرام تو ہو. ایسے محمل فضول وقت گزرتا جائے. یعنی ہمارے ہاں نا کچھ لوگ کہتے ہیں میں بور بڑا ہوتا ہوں. آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو ان سے پوچھنا کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں آپ نے ٹائم کو بالکل فضول سمجھ لیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ زندگی کے لمحات اتنے فارغ ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں. دو نعمتیں کہا حضور نے، نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑ گئے. انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارے پاس نعمت. یا رسول اللہ کون سی؟ حضور نے فرمایا ایک صحت اور ایک فرصت. ایک صحت اور ایک فرصت. اللہ نے فارغ وقت دیا تھا کہ بہت سارے قرآن پاک پڑھ سکتا تھا، درود پاک پڑھ سکتا تھا، کوئی کام کر سکتا تھا، لیکن بس اس چوک میں گزر گیا، اس گلی میں وقت گزر گیا، فلانے کی باتیں کرتے وقت گزر گیا، میلوں ٹھیلوں میں گزر گیا، شگل میلوں میں گزر گیا، کوئی ٹھنڈے علاقے کی سیر میں گزر گیا. جو بچا تھا وہ موبائل پہ گزر گیا. بیت گئے اوقات ہمارے. کوئی مقصود ہے میرے عزیز؟ مسجد میں جھاڑو دیتی ہے خاتون، بیمار ہو گئی لیکن با مقصد زندگی گزار رہی تھی نا. اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو مدینے والے محبوب کے دین سے جوڑ لیا تھا. جھاڑو دیتی تھی مسجد میں، بیمار ہو گئی. قربان جائیں رسول کائنات یعنی اللہ کی رحمت کاملہ، حضور خود چل کے تیمارداری کرنے تشریف لے گئے اور فرمایا اگر یہ انتقال کر جائے تو مجھے خبر ضرور کرنا. صحابہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، ٹھنڈ کا موسم تھا، اور حکم بھی یہ تھا کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی تدفین کر دو. ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، غسل کفن کا بندوبست ہوا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا. اس نے کچھ کیا ہے، اس نے نہ دین کے ساتھ کچھ تعلق بنایا ہے. اللہ ہمارا بھی نام جھاڑو دینے والوں میں لکھ دے. کوئی تعلق تو اس نے بنایا ہے نا، کہیں کسی کونے میں جا کے اس نے رشتہ دین سے جوڑا ہے. حضور سید عالم علیہ السلام صبح تشریف لائے تو سارا کچھ جاننے والے محبوب پوچھنے لگے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یہ بھی اعزاز کے لیے، ورنہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں بتایا؟ قربان جائیں، مر جانے کو جی چاہتا ہے اس ادا پر، ساری کائنات جائے حضور کے روضہ نور پر. اور نبی پاک نے پوچھا بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ رات تھی، تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا. او بوڑھی اماں تیرے نصیبوں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو. حضور فرمانے لگے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. میں یعنی حضور کسی کی قبر پہ آ جائیں، اللہ کی ساری رحمتیں آ گئیں.
کریم محبوب علیہ السلام قبر پہ گئے. ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں, ایک ہی شرط میں جائز ہے کہ اگر وارث نے نہیں پڑھا تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے, لیکن حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے, اور حضور اختیار رکھتے ہیں, شارع ہیں. حضور قبر پہ گئے, یہی بڑی بات تھی کہ حضور اس کی قبر پہ چلے گئے, لیکن قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا دوبارہ صفے بناؤ بھئی, میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کیونکہ کوئی مقصد تو تھا نا, یہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. آخری ویلے میری آنکھیاں راہ تکنا ہے تیرا, تیرا تے کچھ بھی نہیں جانا سجنا, پا جاویں جے پھیرا, تے سوکھا نکلے ساوے ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا. حضور تشریف لے آئے, خود تشریف لے آئے, اور قبر مبارک پر کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھائے. نوجوانوں, بڑا وقت ضائع ہو گیا, بڑا. ہم نے زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز ضائع کی ہے وہ وقت ہے. یاد رکھنا, مجھے نہ بتانا, کسی دوست کو نہ بتانا, لیکن اپنے آپ سے ضرور سوال کرنا کہ زندگی میں ہمیں جتنی ناکامیاں ملی ہیں نا, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے وقت ضائع کیا ہے, اور بڑا ضائع کیا. ہم ایک تو مقصد نہیں بنا سکے, دوسرا اپنے وقت کو صحیح مینج نہیں کر سکے. ہم بڑا کچھ کر سکتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی, بہت سارے کام ہم اپنے ذمے لیتے تو کر جاتے, لیکن وقت ضائع کیا. امام بہقی نے حدیث لکھی ہے, میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب صبح دن چڑھتا ہے نا تو دن اعلان کرتا ہے, وہ دن اعلان کرتا ہے, کہتا ہے میں آج آیا ہوں, آج کے بعد نہیں آؤں گا, آج کے بعد نہیں آؤں گا. کچھ کرنا ہے تو کر لو, آج جو دن آیا ہے نا, آج یہ قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آئے گا. کچھ کر لو. جس نے آج تلاوت نہیں کی اس کا یہ دن بغیر تلاوت کے گزر گیا. میرے عزیز, جس نے آج درود پاک نہیں نہ پڑھا, حضور کو یاد نہیں کیا, اس کا یہ دن گزر گیا بغیر درود پاک. جس نے آج سجدوں کی کثرت نہیں کی, یہ دن بیت گیا. دن کہتا ہے دوبارہ نہیں آؤں گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام رہنے دیں, کل کر لیں گے. تو آپ فرمانے لگے اگر یہ کام کل کروں گا تو جو کام کل کرنے وہ کب کروں گا, یہ کل پہ ڈال دوں گا تو جو کام کل کرنے وہ پھر کب کروں گا, وہ کل والا دن بھی پھر اسی طرح گزر جائے گا. 39 سال عمر پائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے. کتنی؟ ہلکا سا بولیے گا. 1 کم 40, 1 کم 39 سال عمر. پچھلے بادشاہ ظالم تھے, یہ ان کے ظلم بھی ہو گئے. عوام کے ساتھ بڑی جگہ پہ وہ خیر نہیں کر پاتے تھے, جناب عمر وہ خیر بھی کر گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سارا حکومت کا نقشہ بھی بدل گئے. یہ 20 قرآن بھی پڑھ گئے اور کروڑوں دفعہ مدینے والے پہ درود و سلام بھی بھیج کے چلے گئے. عمر 39 سال پائی, عمر 39 سال پائی. بیت گیا ہمارا وقت. پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو بڑا کچھ ضائع کر آئے. مزید نہ کرنا, مزید نہ کرنا. اپنے اگر ہم چاہتے ہیں معاشرہ اصلاح پذیر ہو تو ایک تو با مقصد, دوسرا وقت بالکل کسی موقع پہ ضائع نہیں کریں, کسی موقع پہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, میں نے صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے بڑا نفع دیا ہے. حضور وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں, صوفیاء فرمایا کرتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے, اسے اپنے ہاتھ میں کر لو تو بڑی مشکلات کاٹ ڈالو گے, اور اگر تم نے اس کو اپنے ہاتھ میں نہ کیا تو پھر وقت تو تلوار ہی ہے, یہ تمہیں کاٹ ڈالے گا, پھر تم کٹ جاؤ. جوان بالخصوص یہ ٹائم پاس یہ نکال دیں. مزاج بن گیا ہے ہمارا شغل میلے کا, گپیں گھنٹوں بھی ہوں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا. شغل میلے کا, میں آپ کو پتہ ہے ہم غلام ہیں اولیاء کے, ہم صوفیاء کے نظریات کو قرآن و سنت کی ترجمانی سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 20 لوگ اکٹھے ہو کے کسی جگہ ایک گلی سے نکلے ہوں, کوئی پوچھے کدھر جا رہے ہو تو کہیں ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں. 20 ہو کے نہیں نکلتے. لیکن اگر ٹھنڈے علاقے میں سیر کرنے جانا ہو تو 20 کی بس بھر جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر کہیں فلانی جگہ میلہ لگا ہوا ہے تو پھر 2-3 گلیوں سے بسیں بھر جاتی ہیں کہ نہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے شغل میلہ بنا لیا ہے مزارات کو.
شغل میں اللہ سارے رستے میں نماز نہیں پڑھی. کیا مزاج, وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور بڑا زیادہ کر رہے ہیں, اور یہ پلٹ کر ہاتھ نہیں آئے گا. جن لوگوں نے کام کیا, ہمارا ہزارہ اختلاف ہے یورپ کے ساتھ, پر یہ بات تو مان جاؤ نا, انہوں نے اپنا وقت مینج کر لیا ہے, مینج کر لیا. ہم ابھی تک ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, ناروں میں زندہ ہیں, انہوں نے مینج تو کیا ہے. تیسری بات میرے عزیز اصلاح معاشرہ کے لیے جو بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ ترجیحات کا تعین کریں زندگی میں. میری دراصل ترجیح کیا ہے, اصل مقصود کیا ہے. یہ ہمارے مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں, مجھ سے لوگ وقت لینے کے لیے آتے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, خیر کے لیے آئے ہیں, ورنہ ہمیں کون پوچھتا ہے. تو میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں دوستوں سے کہ جو آپ محفل کرا رہے ہیں تو کوئی پس منظر بھی تو بیان کریں نا, مقصود کیا ہے. چلیں اتنا ہی کہہ دیں کہ ثواب کی نیت سے کرا رہے ہیں, اللہ میں اجر دے گا, لیکن یہ کہ مقصود ہی نہیں پتا. جوانوں کی بڑی بڑی جماعتیں بنی ہوئی ہیں, مقصود کا ہی نہیں پتا دراصل جانا کس طرف. اپنی زندگی میں ترجیحات, اور جب ترجیحات طے کریں تو ضروریات کو آگے رکھیں, فرائض کو ہمیشہ آگے رکھیں. جو فرائض ہیں, جو واجبات ہیں, ان کو ہمیشہ پہلا درجہ دیں. بہرحال محفل کرانا مستحب ہے, اور نماز پڑھنا, آہستہ کیوں بولتے ہیں آپ, نماز پڑھنا, ختم شریف دلانا بہرحال مستحب ہے, لیکن صحیح قرآن پاک پڑھنا سیکھنا ضروری ہے. جو زیادہ ضروری ہے وہ کیوں نہیں کر رہے. ترجیحات اگر آپ لے آئیں گے نا, میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں توجہ سے ختم دلاتے ہیں. ہمیں بھی کہتے ہیں مولانا اس دفعہ ابا جی کے ختم پہ آپ کی باری ہے, پچھلے سال فلانے کو بلایا تھا, اس سے پچھلے سال فلانے کو. بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ دعا کریں, آپ دعا کریں میں شروع کر دوں. تو میں کہتا ہوں اگر نماز کی دعا کرانی ہے گھر بیٹھے بیٹھے مجھ سے, تو ختم کی دعا نہیں گھر بیٹھے بیٹھے ہو جاتی, وہ بھی کر دیتا ہوں. یہیں سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ترجیحات ہمیشہ آپ کے جو ضروری کام ہیں, یاد رکھ لیں آپ کے مدرسہ بڑا ہی ضروری ہے. میں کسی کی تعریف بڑا کم کرتا ہوں, اس لیے کہ تعریف خوشامد بن جاتی ہے تو بندہ مشکل میں آ جاتا ہے. لیکن ابھی میں آیا ہوں نا, تو یہاں بچے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے تھے. میرے حاشیہ خیال میں یہ بات بھی آ سکتی تھی کہ قاری صاحب نے, حضرت صاحب نے چھٹی کیوں نہیں کرائی, مسجد میں محفل ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ میرا دل اتنا ٹھنڈا ہے, میں نے کہا یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں, ان کو پڑھنا ہی چاہیے. یہ جو کام ان کے لیے زیادہ ضروری ہے, ان کے گھر والوں نے جگر کے ٹکڑے دیے پڑھانے کے لیے, تو جو جس کام کے لیے بھیجے ہیں وہ کام ضروری ہے, وہی نہیں کرنا چاہیے. ترجیحات تو طے کرے میرے بھائی. دراصل ترجیح کیا ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بدو حضور کی بارگاہ میں آیا, سادہ بندہ, بال بکھرے ہوئے, حالت بڑی پراگندہ, مشکات میں حدیث ہے. اس نے آن کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضور مجھے بتائیے اسلام کیا ہے, اسلامی احکامات بتائیں. تو حضور نے کلمہ شہادت کے بعد فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا, دن اور رات میں 5 نمازیں تیرے اوپر ضروری ہیں. اس نے عرض کی حضور کچھ نفل بھی پڑھوں؟ تو فرمایا اگر تو اپنی طرف سے پڑھے تو بڑا ہی اچھا ہے. اس نے کہا اس کے بعد فرمایا سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنا. عرض کی حضور کچھ نفلی بھی رکھوں؟ فرمایا رکھے تو بڑا بہتر ہے. پھر فرمایا حج فرض ہو جائے تو پہلی فرصت میں کرنا. حضور کچھ ساتھ نفلی بھی کروں؟ فرمایا کرے تو اچھا ہے. پھر فرمایا زکوٰۃ دے, زکوٰۃ. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ نفلی صدقات بھی کروں؟ فرمایا کرے تو بڑا اچھا ہے. اس نے یہ باتیں سن کے نہ صرف فرائض کی تعلیم دی, فرائض کی. آج جو خطیب مجھے اور آپ کو نقطے سنائے ہم توجہ سے سنتے ہیں, اور اگر فجر میں امام صاحب وضو کے مسئلے بتائیں تو کہتے ہیں ایڈا عالم ہی نہیں. عالم تھے اسی جن نے کل بڑی اچھی تقریر کی تھی. اگر وہ آپ کو غسل کا طریقہ بتائے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو علم کی شاید بات ہی نہیں. وہ نقطہ بیان کرنے والا, وہ جس کی آواز زیادہ بلند ہو رہی تھی. آواز بلند ہونا زیادہ ضروری نہیں ہوتا, دلائل بلند ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ کی دلیل کتنی مضبوط ہے یہ زیادہ اہم ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز پڑھ, زکوٰۃ دے, رمضان کے روزے رکھ, حج کر. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ترجیحات بتائیں. وہ شخص پتہ ہے حضور سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ جو میں نے آپ سے سنا ہے نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا. گویا وہ مان گیا کہ میں ترجیح دوں گا فرائض کو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا اگر یہ جو کہہ رہا ہے اس پہ ڈٹا رہا
جو اس نے کہا ہے اگر وہ سچ کیا اس نے تو فرمایا پھر یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، پھر یہ فلاح پا جائے گا۔ آپ ترجیح ہمیشہ اہم کام کو دیں۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں میرے علماء اس کی ذمہ داری لیں گے۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے مزار پہ چادریں کتنی ڈالی ہیں، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ماں باپ کی خدمت کی کہ نہیں کی۔ تو جو ترجیح ہے مزار پہ چادر ضرور ڈالیں، منع نہیں، پر یہ کہ وہاں وقت پہ جانا، وہاں ڈیوٹی ٹھیک کرنا اور اماں ابا گھر میں پریشان ہو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک مسئلہ دریافت کرنے آیا۔ میرے دوستو پتہ ہمیں کیا ہوا ہے، ہم نے نا باہر وقت بہت زیادہ دیا ہے، اور جو ہمارے گھر کے اندر ہماری ذمہ داریاں تھیں نا، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے بہن بھائی، ان ذمہ داریوں سے نا ہم نے جان چھڑائی ہے، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے۔ بچے کو چارج کیا، بچہ تنگ کر رہا ہے، لگا دو گیم موبائل پہ، چلو ہماری جان چھوٹی، وہ جانے اس کا کام جانے۔ آپ اگر 10-15 منٹ بچے کو دیتے، وہ آپ سے کھیلتا، وہ مانوس ہوتا۔ آپ کہتے میں بڑا مصروف ہوں، اور بھائی تو اتنا مصروف تو نہیں جتنے مدینے والے محبوب مصروف ہیں۔ لیکن رسول پاک کے تو کندھوں پہ امام حسن چڑھ کے سواری کیا کرتے تھے، حضور کی تو گود میں امام حسین کھیلا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ حضور نے ان کے بازو تھامے، انہوں نے پیر پہلے حضور کے مقدس قدموں پہ رکھے، پھر انہوں نے اپنے قدم مبارک حضور کی مبارک پنڈلیوں پہ رکھے، پھر ٹخنوں پہ رکھے، پھر پیٹ پہ رکھے، پھر حضور کی زبان چوسنی شروع کر دی۔ تو کیوں وقت نہیں دے رہا اپنے بچوں کو؟ کیوں نہیں ہم وقت دے پاتے اپنے نواسوں کو، نواسیوں کو، پوتوں اور پوتیوں کو؟ وہ جو ہمارے لیے ضروری تھا وہ ہم سے مانوس ہونے کی بجائے کسی بد عقیدہ سے جا کے مانوس ہو جاتے ہیں۔ پتہ تب چلتا ہے جب سارا عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر جو ذمہ داریاں ان کو ترجیح دیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وانا خیرکم لأہلہ، اور جا کے پوچھ لو میں تم سب سے بڑھ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر کرنے والا۔ ترجیح دیں۔ ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی پہ حج فرض ہے، وہ حج کرنے جا رہی ہے، یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، اور میرا نام ایک غزوے میں لکھ دیا گیا ہے، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، نام میں نے لکھوا لیا ہے، حکم میرے لیے کیا ہے؟ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے، وہ صاحب استطاعت ہوگی، ظاہر ہے اس کے پاس مال ہوگا، وہ جا رہی ہے، اس کو جانا ہے، وہ تیار ہے، اور میرا نام غزوے میں لکھا ہے، تو حکم کیا ہے؟ دیر نہیں لگائی رسول پاک نے، حضور فرمانے لگے تو اپنا نام غزوے والی لسٹ سے کٹا، جہاد پہ نہ جا بلکہ تم محرم بن کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے جا، وہ تیری ذمہ داری ہے، وہ تیرے علاوہ کون محرم بنے گا اس کا؟ تو جو تیری ڈیوٹی کا کام ہے اسے تو کرنا، ترجیحی بنیادوں پر کام کو کریں۔ 4 باتیں ہو گئیں، ایک بات آخر میں 5ویں، ہم نا بہت ساری چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں، لفظ بھی کئی دفعہ تراش لیتے ہیں، جملے بھی بڑے اچھے ترتیب دے لیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ نا ہمارے لہجے سخت ہو گئے۔ ساری توجہ لفظوں پہ نہ دیں، کچھ لہجوں پر بھی دیں۔ لہجہ جو ہوتا ہے نا انسان کا، لہجہ یعنی بیٹے کو آواز دی، ابا جی نے کہا بیٹا، اس نے کہا جی ابا جی کیا مسئلہ، حکم کریں، ابھی تو میں گیا تھا۔ اس میں جملہ گستاخی والا کوئی بھی نہیں، پر لہجہ گستاخی والا ہے۔ ابا جی کیا حکم ہے، کوئی گستاخی ہے اس لفظ میں؟ ابھی تو میں یہاں سے گیا ہوں، کوئی گستاخی ہے؟ لیکن اس کا جو لہجہ ہے نا، چلیں میں آسان کرتا ہوں، آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ قرآن پاک میں حضرت لقمان اپنے صاحبزادے سے باتیں کرتے ہیں، اور وہ سورہ لقمان کی بالکل ابتدا میں وہ آیات موجود ہیں۔ تو حضرت لقمان نے نا اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، ایک نصیحت یہ بھی کی تھی، کہا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے رخسار ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، منہ ٹیڑھا کر کے ترش روئی کے ساتھ بات نہ کرنا۔ ترش روئی، وہ بوڑھا سسر، بوڑھی ساس بہو سے کہتی ہے پتر روٹی لانا، تو روٹی لائی ہے تو اس نے زور سے برتن پٹکا ہے زمین پہ،
پانی ڈالا ہے تو زور سے رکھا ہے، دروازہ تلخی سے بند کیا ہے۔ بوڑھے تھے بیچارے، بیمار تھے، پریشان ہو گئے۔ شام کو بیٹا آیا تو رو پڑے، کہا پتر تیری بیوی بڑا پریشان کرتی ہے۔ تو اس نے کہا اپنی بیوی سے ادھر آنا، تو بیوی جواب میں پتہ کیا کہتی ہے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ وہ کہتی ہے ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کی ہے، آکھیا واقعی کچھ نہیں سن۔ اگر وہ لفظ بتانا چاہے تو لفظ واقعی کوئی اس نے کہا ہی نہیں، تو بتائے کہاں سے؟ اس نے واقعی کچھ نہیں کہا۔ ابا جی سے پوچھے میں نے، کہا کیا؟ اماں جی سے پوچھے میں نے، تو کیا بتائے ابا جی؟ گلاس بولے گا کہ اس نے تلخی سے مجھے پھینکا تھا، کہ دروازہ بولے گا؟ اب وہ جو تلخی ہے نا وہ رویے کی ہے۔ ہمارا نا صرف مسئلہ، میں نے قرآن مجید پڑھا ہے کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا پتر رخسار ٹیڑھا کر کے لوگوں سے بات، تھوڑا سا رویہ تو ٹھیک ہو نا۔ ہمارے رویے نا، کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے ٹریفک بند ہو تو لوگوں کا رویہ دیکھنا، تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ اگر ٹھہرنا پڑ جائے تو مزاج دیکھیں لوگوں کا۔ ہمارا آپ کسی سے نا کسی کے بارے میں سوال کریں، پوچھیں سیاستدان کیسے ہوتے ہیں، پھر ہمارا رویہ دیکھیں۔ آپ پوچھیں پولیس والے کس طرح کے ہوتے ہیں، پھر دیکھیں رویہ۔ آپ پوچھیں تیرا کیا خیال ہے اپنے سسرال والوں کے بارے میں، پھر رویہ دیکھیں۔ چلیں آپ اچھے لوگ ہیں اور مسجد میں بھی بیٹھے ہیں اور باوضو بھی ہیں، غلط بات تو کرنی نہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ مولویوں کے بارے میں کیا خیال ہے، اگرچہ سننے بھی آئے ہیں، اگرچہ یہ کہ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن رویوں میں وہ رنگ نہیں ہے۔ آواز دیتے ہیں تو اس انداز میں بعض لوگ اپنے ڈیروں پر بیٹھ کے چودھری تبصرہ کرتے ہیں تو وہ تبصرے کا لہجہ ٹھیک، میرے لہجے میں غرور آیا تھا، تیرا حق تھا تو شکایت کرتا۔ اور میرے بھائی لہجے پر بھی تھوڑی توجہ دے، انداز۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں کڑوا اس لیے ہوں کہ سچا ہوں، سچے بندے کڑوے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ مثال ہی غلط ہے سرے سے۔ کائنات میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، سب سے زیادہ سچ حضور نے بولا ہے، پر وہ سچ اتنا میٹھا تھا کہ لوگوں نے دوڑ دوڑ کے اسے حاصل کیا ہے۔ سچ ہی تو میٹھا ہوتا ہے، کس نے کہہ دیا سچ کڑوا ہوتا ہے؟ یہ ہم کڑوا بنا دیتے ہیں۔ ترش روئی تھوڑا سا نا لہجے پر بھی دیکھیں نا، ایک بیٹا ہے، لہجے کی بات ہے نا۔ والدہ نے، وہ بیچاری اماں کو ٹیلی فون آ گیا بیٹی کا کہ اماں جی 20,000 روپیہ چاہیے، میں مجبور ہوں، میں تکلیف نہ دیتی۔ تب وہ والد والدہ بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں، بیٹا پہلے ہی زیادہ تنخواہ کوئی نہیں، خرچے پہلے ہی زیادہ، کیسے کہیں گے؟ بڑی انہوں نے نا مشورہ کر کے، بیٹا آیا تو بڑے پیار سے پریم سے بات کی، کہا پتر دل تو نہیں کرتا، ہمیں تیرے حالات کا پتہ ہے، پر تیری بہن بیچاری کو نا 20,000 کی ضرورت ہے۔ اب ایک لہجہ یہ ہے۔ اس نے کہا ابا جی کمال بات ہے، آپ کو پہلے بھی پتہ ہی ہے، آپ مجھے روز تکلیف دیتے ہیں، پہلے اتنے خرچے ہیں، ابھی عید پہ دیا تو تھا 3,000 اس کے گھر میں، پھر اس نے فون کر دیے، اسے بھی سوچنا چاہیے۔ اٹھ کے چلا گیا۔ ماں باپ بیچارے ساری رات روتے، ہم نے کیوں بات کی؟ نہ کرتے، کیا اس نے رویہ اختیار کیا؟ ایک رویہ یہ ہے، ایک رویہ یہ ہے کہ ابا جی اور اماں جی نے بڑے چن کے جملے کا، بیٹا ہمیں تیرے وسائل کا بھی پتہ ہے، مسائل کا بھی پتہ ہے، دل نہیں کرتا پر تیری بہن کس سے بات کرے، غریب ہے، اس نے کہہ دیا ہے، مجبوری ہے، اسے کو 10-20 ہزار چاہیے۔ تو بیٹا اٹھ کے قریب آ گیا، اس نے اماں کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا، باپ کا ہاتھ چوما، اس نے کہا ابا جی آپ جھچک جھچک کے بات کیوں کرتے ہیں؟ 20 ہزار کی کیا بات ہوئی، میری جان بھی حاضر ہے، غریبی اور بات ہے، مجبوری اور بات ہے، پر آپ حکم کیا کریں، میں غلام ہوں آپ کا، آپ جھچک کے میرے ساتھ بھی جھچکیں گے؟ آپ کھل کے بات کریں، آپ کو فون کر دینا چاہیے، میں ادھار پکڑوں کچھ کروں، آپ جو کریں گے۔ روئے گا اس کا ابا بھی ساری رات ہی، روئے گی اس کی اماں بھی ساری رات ہی، پر دعائیں مانگتی روئے گی۔ ابا دعائیں مانگتا روئے گا کہ یا اللہ اس طرح کی اولاد سب کو عطا فرما، روئے گا۔ رویے، لہجے، انداز، گفتگو، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں حضور پہلے دن مدینے تشریف لائے ہجرت کر کے، میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا۔ بڑے بڑے وقت آئے نا، ان میں بدر بھی آیا، احد بھی آیا، احد میں شہادتیں بھی ہوئی، ان مواقع میں بڑا کچھ آیا، لیکن میں نے حضور کو 10 سال زیارت کرتا رہا، جب بھی ملا ہوں مسکراتے ملا ہوں۔
اور میں حضور کے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے بھی زیارت کرنے گیا تو مدینے والے کو مسکراتے ہی دیکھا ہے۔ تلخی بڑی ہے رویے میں، تلخی بڑی ہے مزاجوں میں۔ تو پھر اپنی بات ساری دہراتا ہوں۔ سب سے پہلے تو زندگی با مقصد کریں، بے مقصد نہ بنائیں، ورنہ آپ بلا وجہ کے پریشان رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس با مقصد زندگی میں پھر وقت ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ اپنے سارے معاملات کو ترتیب دیں، اٹھنا کتنے بجے ہے، کھانا کتنے بجے، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 2 دن آپ کو فجر کے دن مشکل سے اٹھنا ہے، کسی کے اٹھیں گے 2 یا 3 دن، یا الارم آپ کو اٹھائے گا، تیسرے دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دماغ خود بخود جاگ جائے گا۔ اللہ نے مزاج اس طرح کا بنایا ہے انسان کا، تو وقت نہیں ضائع کرنا۔ تیسری بات یہ کہ ترجیحات کا تعین کرنا ہے، ترجیحات کا۔ جو فرائض ہیں وہ بہرحال پہلے ہیں، جو واجبات ہیں وہ بہرحال پہلے ہیں، جو حقوق العباد ہیں وہ بہرحال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ آ کے مسجد میں بڑا پریشان ہو کے بیٹھ گیا، تو فرمایا او بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور بڑا پریشان ہوں، ایک بندے کا قرض دینا ہے اور مجبور ہوں، دے نہیں پا رہا۔ آپ فرمانے لگے میں تیرے لیے ایک بات کروں تو تیرا کام بنتا ہے؟ اس نے کہا حضور اگر کر دیں تو بڑی بات ہے۔ اعتکاف بیٹھے تھے، جوتے پہنے مسجد سے باہر نکل آئے۔ وہ بندہ کہنے لگا حضور رکے شاید آپ کو یاد نہیں رہا، آپ اعتکاف میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رو پڑے اور حضور کی قبر نور کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میں نے مدینے والے حبیب سے سنا ہے کہ جو کسی بھائی کی ایک مشکل حل کر دے اللہ 10 اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ تو جو وقت ترجیح طے کرنے کا تھا میں نے طے کر لی، اس وقت ترجیح تجھے مشکل سے نکالنا۔ حقوق العباد اگر ترجیح ہے تو اسے طے کرے، فرائض ترجیح ہے تو اسے طے کرے، اور اپنے رویوں کو اچھا رکھیں۔ صبر بڑا حسن ہے، صبر میں بڑا کچھ پنہا ہو جائے گا۔ بے صبر آدمی چند قدم بھی نہیں چل سکے گا، تھک جائے گا۔ یہ چیزیں زندگی میں پیدا کریں۔ امید ہے ہماری اصلاح بڑی قریب آ جائے گی، امید ہے کہ بڑی جلدی ہم اس رستے چلے جائیں گے جو اللہ رسول کے قرب کی جانب بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دین کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔